رب کی رضا پہ چھوڑا ہے اس عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم، اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں، جو رب کو یاد رکھے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کے رہنما حیدرآباد سے باہر جا کر کے الگ الگ جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احتجاج کرو، تمہارا بنیادی حق ہے۔ تو مجھے حیرت ہے کہ پھر وہ حیدرآباد میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اسے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے عوام نے بتائی ہیں یہ باتیں، میں آپ کے دل کا جو درد ہے اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ ایک بات اور بہت ذمہ داری سے یہاں کہنا چاہتا ہوں، حیدرآباد والوں، یہ لڑائی بہت بڑی ہے۔ اس لڑائی میں جو اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو بھی پہچانیے، ان کو بھی پہچانیے، پہچاننا پڑے گا اور بولنا بھی پڑے گا، آواز بھی اٹھانی پڑے گی۔ ایسے لوگوں سے بھی پوچھئے کہ بھائی آپ کیوں بانٹ دینا چاہتے ہیں، آپ کیوں جھٹلا دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمارے بھائی کی طرح کھڑے ہیں میدان میں۔ اچھا، حیدرآباد کا تو معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ مجھے تو حیرت ہے کہ یہاں 15 کا جو نمبر ہے وہ بڑا پاپولر نمبر ہے۔ کوئی 15 کروڑ، کوئی 15 منٹ، اور ادھر مودی جی بھی کہتے ہیں 15 لاکھ۔ 15 بڑا ٹپیکل لفظ ہے، لیکن میں یہاں کھڑا ہو کے ایک بات کہہ رہا ہوں، میرے رہنماؤں، آپ جب 15 منٹ اور 15 کروڑ کا زہر اگلتے ہیں تو اسے ہندوستان کے عام مسلمانوں کو نگلنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ بات سوچنی بھی پڑے گی، آپ کو سوچنی پڑے گی، کیونکہ میں لاشیں اٹھا کے آیا ہوں، میں ماؤں بہنوں کے آنسو اپنے دامن میں لے کر کے آپ کے بیچ آیا ہوں جن کے آنسو پوچھنے کوئی نہیں پہنچا۔ میں اکثر اس بات کی حیدرآباد کے سامنے کھڑے ہو کے شکایت بھی کر رہا ہوں اور گزارش بھی کر رہا ہوں کہ وہ حیدرآباد جس کے لیے تقریروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مرکز حیدرآباد ہے، مجھے حیرت ہے کہ اس حیدرآباد میں کوئی شاہین باغ کیوں نہیں ہے۔ میرا سوال ہے یہ حیدرآباد سے کہ اس حیدرآباد میں شاہین باغ کیوں نہیں ہے؟ کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو، میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو۔ کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔
دوستوں نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستوں بہشتی زیور کتاب سے ایک کہانی سنتے ہیں۔ وہ کیا فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی صورت میں آیا اور اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بچھڑ خدا کے اور پھر تیرے سوا کوئی وسیلہ نہیں۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کر دوں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی۔ جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتہ نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی اور ان دونوں سے ناراض۔ فائدہ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہے، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں بادشاہ مراد ہوا۔ تیسری کہانی، ایک بار حضرت ام سلمہ کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ نے خادمہ سے فرمایا کہ گوشت طاق میں رکھ دے، شاید حضرت نوش فرمائیں۔ اس نے طاق میں رکھ دیا۔ اتنے میں ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی بھیجو اللہ کے نام پر، خدا برکت کرے۔ گھر میں سے جواب آیا خدا تجھ کو بھی برکت دے۔ اس لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے۔ وہ سائل چلا گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے ام سلمہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا جا وہ گوشت آپ کے لیے لے آ۔ وہ گوشت لینے گئی، کیا دیکھتی ہے کہ وہاں گوشت کا تو نام بھی نہیں، فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ تم نے سائل کو نہ دیا تھا اس لیے وہ گوشت پتھر بن گیا۔ فائدہ غور کیجئے، خدا کے نام پر نہ دینے کی یہ نحوست ہوئی کہ اس گوشت کی صورت بگڑ گئی اور پتھر بن گیا۔ اس طرح جو شخص سائل سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے اور پتھر کھا رہا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ سنگ دلی اور دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چونکہ حضرت کے گھر والوں کے ساتھ خاوند کریم کی بڑی عنایت اور رحمت ہے، اسی لیے اس گوشت کی صورت کھلی نگاہوں میں بدل دی تاکہ اس کے استعمال سے محفوظ رہے۔ چوتھی کہانی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہو